اس دنیا کے اندر ہر باشعور عقل مند انسان کی خواہش، تمنا اور آرزو ہے کہ اس کے پاس مال خوب ہو، اس کی عزت بھی زیادہ ہو اور اس کا مقام و مرتبہ بھی خوب ہو۔ یقیناً میرے اور آپ کے دل کے اندر بھی یہ خواہش اور تمنا ہوگی کہ ہمارے پاس مال خوب ہو کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کے محتاج نہ رہیں، عزت بھی اللہ تعالیٰ خوب عطا کرے، مقام و مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ تو ان تین چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تین کام انتہائی ضروری ہیں جو کہ احادیث نبویہ کے اندر آئے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مال زیادہ ہو تو جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے تھوڑا ہے یا زیادہ، اس میں سے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر خرچ کرے، صدقہ دے۔ اور دوسرا، اگر چاہتے ہیں کہ عزت کے اندر اضافہ ہو تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ مقام و مرتبہ کے اندر اضافہ ہو تو تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کریں، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی نے مال میں سے صدقہ دیا ہو اور اس کا مال کم ہو گیا ہو، بلکہ مال کے اندر اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کوئی بھی بندہ جب بھی کسی کو معاف کرتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، دل سے معاف کر دیتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے اندر ضرور اضافہ فرماتے ہیں۔ دنیا والے کہتے ہیں اس نے بدلہ نہیں لیا، یہ تو ذلیل ہو گیا، فلاں فلاں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے الا عزا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے اندر ضرور اضافہ فرمائیں گے۔ وما تواضع احد للہ، جس بندے نے بھی اللہ کے لیے عاجزی، انکساری اختیار کی، تواضع اختیار کی، الا رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبہ کو بلند کریں گے۔ بلکہ دوسری حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ میں تین چیزوں پر قسم اٹھا سکتا ہوں، تین چیزوں پر قسم اٹھا سکتا ہوں۔ پہلی چیز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقص مال عبد من صدقۃ، کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی بندے نے اللہ کے رستے کے اندر غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی صدقہ دیا اور اس کے مال کے اندر اللہ نے کمی کر دی ہو، ایسے کبھی بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا، ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا، کسی بندے پر ظلم ہوا ہو، کسی نے اس کا دل دکھایا ہو، کسی نے اس کو باتیں کی ہوں، کسی نے اس کو توڑ کے رکھ دیا ہو، اور وہ اس پر صبر کر جائے، سہ جائے، معاف کر دے، درگزر کر دے، ایسے نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کے اندر اضافہ نہ فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی وجہ سے، اس کے معاف کرنے کی وجہ سے اس کی عزت کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا فتح عبد باب مسئلۃ، جب بھی کسی بندے نے دوسروں کے سامنے سوال کرنے کے لیے دروازہ کھولا ہے، زبان کو کھولا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے مجھے دے دو، ہاتھ پھیلایا ہے، تو کیا الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ، حاجت مندی، افسردگی کے دروازے اس پر کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ تیسری چیز کہ دوسروں کے سامنے سوال نہ کرے، پی جائے اندر ہی اندر اپنی ضرورتیں، اللہ تعالیٰ پوری کرنے والے۔ دوسروں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے کبھی بھی اپنی ضروریات سامنے نہ رکھیں۔ ہاں، وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے عرف کے اندر مانگی جا سکتی ہیں، لیکن ان سے بھی کوشش کریں کہ اپنی زبان کو جتنا ہو سکے روکیں، اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ کو روک دیں گے۔ تو یہ تین چیزیں، مال کے اندر اضافہ چاہتے ہیں تو صدقہ دیں، عزت کے اندر اضافہ چاہتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اور اگر مقام و مرتبہ کے اندر اضافہ چاہتے ہیں تو عاجزی، انکساری، تواضع اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنے عقائد کو اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔